آج میں آپ کو حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کی طالب علمی کا وہ واقعہ سناتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم دین کے حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں اور انہیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ استاد محترم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سنبھلی دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ حضرت نے یہ واقعہ بار بار سنایا کہ میں گاؤں میں جن حافظ صاحب سے قرآن کریم حفظ کرتا تھا وہ صرف 7-8 پارے کے حافظ تھے۔ جب میں نے 7-8 پارے حفظ کر لیے تو انہوں نے فرمایا کہ بس میں اب یہیں تک پڑھا سکتا ہوں، اس کے آگے تم کہیں اور جا کر تعلیم حاصل کرو۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے حالات پہلے ہی اچھے نہیں تھے، والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ میری والدہ محترمہ نے کانپور جانے کے لیے کہیں سے کچھ انتظام کر دیا اور مجھے انہوں نے خشک روٹیاں اور غالباً بھنے ہوئے چنے دے دیے۔ میں کانپور چلا گیا اور میں نے ایک مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ مدرسے سے یا تو کھانے کا انتظام نہیں ہو پایا یا حضرت قاری صاحب نے لینا نہیں پسند کیا۔ بہرحال گھر سے جو کچھ لے کر گئے تھے انہی چیزوں پر کچھ دنوں تک گزارا کیا۔ اس کے بعد کھانے کا انتظام یوں ہوا کہ ایک استاد نے حضرت قاری صاحب سے فرمایا کہ صدیق تم میرے گھر پانی بھر دیا کرو سرکاری نل سے اور میں تمہیں ایک وقت کا کھانا دے دیا کروں گا۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا گھر بالائی منزل پر تھا اور مجھے 2 بالٹی پانی لے کر ان کے گھر پہنچانا ہوتا تھا۔ میں زینے پر ایک جگہ رک کر رو لیتا تھا، لیکن اس کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا وہ استاد مجھے دیتے تھے اور میں ان کے گھر پانی بھر دیتا تھا، اور اسی ایک وقت کے کھانے پر میں 24 گھنٹے گزارتا تھا۔ ابھی 1 مہینہ بھی اس حالت پر نہیں ہوا تھا کہ میرے علاقے کے ایک اور طالب علم حافظ نعمت اللہ وہاں آ گئے اور انہوں نے بھی وہیں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا تھا کہ 24 گھنٹے میں ایک وقت کا ایک آدمی کا کھانا اور کھانے والے 2 لوگ۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ کچھ دنوں کے بعد ایک اور طالب علم علاقے سے آ گئے۔ اب کیا تھا، ایک وقت کا ایک طالب علم کا کھانا اور کھانے والے 3 لوگ۔ ایک آدمی کو صرف ایک چپاتی ملتی تھی اور اسی پر 24 گھنٹے گزارنا پڑتا تھا۔ وہ جو بعد میں آئے تھے وہ تو برداشت نہیں کر سکے اور گھر واپس چلے گئے، لیکن حضرت قاری صاحب اور حافظ نعمت اللہ صاحب دونوں رکے رہے اور اسی طرح تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس واقعے میں طلباء علوم نبوت کے لیے بڑا سبق ہے کہ علم دین کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں جتنی بھی قربانیاں پیش کرنی پڑیں ہمیں پیش کرنی چاہیے، اور ہمارے راستے میں جتنی بھی کٹھنائیاں، دشواریاں اور پریشانیاں آئیں ہمیں خندہ پیشانی کے ساتھ انہیں برداشت کرنا چاہیے۔ تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازیں گے اور ہم سے اللہ تبارک و تعالی دین کا کام لیں گے۔ حیرت ابن واحد نے سچ کہا تھا، کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے۔ کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ افتاد منزل کو افتادہ ہی رہنے دو، افتاد منزل کو افتادہ ہی رہنے دو، کچھ ٹھوکریں کھا کر ہی انسان سنبھلتا ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بے محنت پیہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، بے محنت پیہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلاف کی محبت ہمارے دلوں میں قائم فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔